رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے، صحابہ خوش ہوتے، اور رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کا باقاعدگی کے ساتھ استقبال کرتے۔ اور بعض مواقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے چاند کو انتہائی محبت سے دیکھتے اور تلاش کرتے کہ رمضان کا چاند کہاں ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا بھی یہی معمول تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جگہ جگہ مختلف مقامات پر اجتماعات کرتے، لوگوں کو جمع کرتے، جگہ جگہ گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں جا کر، مدینے کے اطراف میں جا کر، مکے کے اطراف میں جا کر لوگوں کو رمضان کی اہمیت بتاتے، تاکہ شہر کے لوگ تو رمضان مبارک کا ادب کریں کہ وہ بارگاہ رسالت سے وابستہ ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ مگر جو دور دراز کے دیہاتی علاقے ہیں، جو بدوی لوگ ہیں، جو رمضان میں مدینے کے اطراف میں گزارنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس صحابہ جا کر ان کو بتاتے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کو گزارنا کس طرح ہے۔ اور پورے مدینے کے اندر، پورے مکے کے اندر جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس کی آمد سے پہلے ایک ہلچل ہوتی، لوگوں کی زبان پر اس مبارک مہینے کی آمد کے ترانے ہوتے تھے کہ وہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے جو رحمت بھرا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جو بخششوں والا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جو جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے پر اتنی کرم نوازی کرتا ہے کہ بندہ اگر ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو پیش کرے تو اللہ اس کی زندگی کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا استقبال دیکھے کس طرح کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک تشریف لاتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صحابہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آتے ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے تاکہ جہنم کی گرمی اللہ کے بندوں تک نہ پہنچے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آتے ہی جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے تاکہ جنت کی مہک، جنت کی خوشبو میرے بندوں تک پہنچے۔ جنت میں رہنے والی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں میری امت کے لیے دعا کرے، جنت میں رہنے والے فرشتے، ملائکہ، حورے اللہ کی بارگاہ میں رمضان میں عبادت کرنے والوں کو مانگے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کو گمراہ کرنے میں یا تو نفس بدکار کا عمل دخل یا شیطان کا، تو رمضان میں شیطانوں کو جھگڑا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تاکہ میرا بندہ نفس اور شیطان کی مکاریوں سے بچ کر میرا مہینہ میری عبادت میں گزارے۔ نمبر 4 ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پہلی رات سے لے کر آخری رات، رمضان کی ہر رات میں اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے، اور مغرب سے لے کر فجر تک، صبح صادق تک رب کی رحمت اپنے بندے کو پکارتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا اسے معاف کر دو، ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کر لو، ہے کوئی مریض میری بارگاہ میں آ کر شفا مانگنے والا اسے شفا عطا کر دو، ہے کوئی مجھ سے میری رحمت مانگنے والا اسے اپنی رحمت عطا کر دو، ہے کوئی میری بارگاہ میں مجھ سے بخشش مانگنے والا اس کی بخشش کر دو، ہے کوئی مجھ سے جہنم سے آزادی مانگنے والا اسے جہنم سے آزادی دے دو، ہے کوئی مجھ سے جنت مانگنے والا اسے جنت عطا کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے، اور پھر رمضان کی راتوں میں رب کا بندہ رب سے جو مانگتا ہے، چاہے دنیا مانگے چاہے دین مانگے، اللہ رمضان کے صدقے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور رمضان کی ہر رات میں نمبر 5 فرمایا رمضان کی ہر رات میں اللہ 60,000 گناہگاروں کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے، اور جب رمضان کی آخری شب آتی ہے تو 18 لاکھ مسلمانوں کو اللہ کریم رمضان کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے ان کے بارے میں بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔
ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا اور سرکار رمضان کے چاند کو تلاش کرتے، دیکھتے رمضان کہاں ہے، اور جب چاند نظر آتا تو اب جب سرکار جاتے تو صحابہ بھی ظاہر حضور کے ساتھ ساتھ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند انتہائی محبت سے دیکھتے، تلاش کرتے، صحابہ کو بھیجتے رمضان کے چاند کو ڈھونڈو کہاں ہے، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے فرماتے، صحابہ اس چاند کو دیکھو، ھذا ہلال رشدین، یہ عام چاند نہیں ہے، یہ ہدایت کا چاند ہے، یہ وہ اس مہینے کا چاند ہے جو مہینہ اللہ کے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے آتا ہے۔ ھذا ہلال رشدین و خیرین، یہ جس مہینے کا چاند ہم دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا چاند بھلائی لے کر آتا ہے، اور رب کا بندہ رب سے اس مہینے میں جو بھلائی مانگتا ہے اللہ اس مہینے کے صدقے عطا فرما دیتا ہے۔ بار بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوئے فرماتے، ھذا ہلال رشد و خیر، اس چاند کو دیکھو، یہ عام مہینے کا چاند نہیں، یہ ہدایت والے مہینے کا چاند، یہ برکت و خیر والے مہینے کا چاند۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان تشریف لاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آمنت بالذی خلقک، رمضان کے چاند کو دیکھ کر کہتے تھے، پہلے کیا کہا، ھذا ہلال رشد و خیر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے چاند ہدایت والا، چاند برکت والا، برکت والے مہینے کا چاند نظر آ رہا ہے، ہدایت والے مہینے کا چاند ہے۔ پھر فرماتے، آمنت بالذی خلقک، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں اے چاند جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ چاند کو دیکھ کر حضور کتنا خوش ہو رہے ہیں آپ سوچیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ رمضان کی آمد پر کتنا خوش ہوتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان چاند نظر آتا تو آقا علیہ السلام صحابہ میں تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کو جمع فرماتے اور فرماتے، صحابہ آتاکم رمضان سید الشہور، جانتے ہو یہ کس مہینے کا چاند نظر آیا ہے، کون سا مہینہ آیا ہے؟ آتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا، اور یہ رمضان عام مہینہ نہیں، سید الشہور، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ وہ مہینہ آیا ہے جس کو اللہ نے سارے مہینوں کا سردار بنا کر تمہیں بھیجا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فمرحما بہ اہلا وسہلا، ہم اس رمضان کی آمد پر، رمضان کا چاند دے کر سرکار فرماتے ہیں ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم اس کو مرحبا کہتے ہیں، جس طرح ہم ویلکم کہتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عرب کے دستور کے مطابق رمضان کے چاند کو دیکھ کر فرماتے، مرحبا بہ اہلا وسہلا، کہ رمضان کی آمد پر ہم رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو رب کے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے آتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو دنیا میں آ کر رب کے بندوں کے دل کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کے رحمت کے جلوے بسانے کے لیے آتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں فرمایا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، اے صحابہ تمہارے پاس وہ مہینہ آیا ہے کہ جس کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے، اس کی خاصیت ہے کہ یہ خود بابرکت ہے، اور جو اس مہینے میں رب کی عبادت کرتا ہے یہ مہینہ اسے بھی بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے، ہاں حضور نے خود کے لیے نہیں کیا، امت کے لیے کیا، وہ تو بخشے بخشائے نبی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو دعا کرتے تھے، اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ رمضان کو سلامتی سے گزار، سلمنی مجھے سلامتی دے، رمضان کے مہینے میں مجھے سلامتی عطا فرما۔ کیا مطلب اس کا؟ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ حضور امت کی تعلیم کے لیے، اللہ مجھے صحت دے، سلامتی دے، اور پورا مہینہ میں تیری عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کون دعا کر رہا ہے؟ امام الانبیاء داتا علی اجویری لکھتے ہیں، حضور کا سانس بھی رب کی عبادت میں گزرتا ہے، سانس جو سرکار سانس مبارک لیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں اندر لیتے ہیں، یہ سانس بھی رب کی عبادت میں گزرتا ہے۔ اتنے پاکیزہ نبی جس کا سانس بھی اللہ کی عبادت میں گزرتا ہو،
وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اللہم سلمنی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان میں سلامتی دے، یعنی صحت دے، طاقت دے، عافیت دے، تاکہ پورا رمضان میں تیری عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور پھر دعا مانگ دے، وسلمنی وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، ہر مصیبت، ہر آفت، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے مجھے بچا، سلامتی عطا کر، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا رمضان تیری عبادت میں گزر جائے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، وَسَلِّمْهُ مِنِّي، اور اے اللہ رمضان کو مجھ سے محفوظ فرما۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر آفت سے، ہر شر سے میری حفاظت کر، تاکہ میں پورا رمضان المبارک تیری عبادت میں گزار سکوں۔ یہ تین دعائیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے مانگتے تھے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے، تاکہ میرا امتی رمضان کی اہمیت کو سمجھے، اس ماہ مبارک کو عام مہینہ نہ سمجھے، اس ماہ مبارک کو اللہ کا مہینہ سمجھے، اللہ کی عبادت کا مہینہ سمجھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اس کا ادب کر کے، احترام کر کے، رمضان کے چاند کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر کے، اس کو ویلکم کر کے، خوش آمدید مرحبا کے نعرے لگا کر امت کو پیغام دے رہے کہ یہ عام مہینہ نہیں، یہ وہ بابرکت والا مہینہ ہے کہ جب یہ تشریف لائے تو اس مہینے میں رب کی عبادت کرو، تاکہ اللہ اس مہینے کی برکتیں تمہیں بھی عطا فرمائے۔